السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا، کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ ایک اور روایت ہے، بہزاد بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پھر پوچھا، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے پھر پوچھا، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ تیسری روایت میں ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ناظرین، چوتھی روایت میں ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سبھی پر اپنی ماں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام کر دی ہے۔ ناظرین، آپ خود فیصلہ فرمائیں۔ ایک طرف والدین کے بارے میں یہ زرعی اصول اور ہدایات میں مسلم معاشرے کی قابل رشک مثالیں ہیں اور مسلمانوں کی تاریخی واقعات ہیں جن میں حقیقت یہ ہے کہ والدین کو تخت و تاج کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کر لی جاتی ہیں۔ ان کی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کو دین اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف غیر اسلامی معاشرے میں ماؤں کے ساتھ کیسی کیسی بے حرمتی اور ذلت آمیز حرکتیں کی جاتی ہیں کہ ان کو سن کر دل قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غم سے بھری داستان میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک بڑے عالم دین نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے سنایا کہ میں نے ڈاکٹر سے ایک واقعہ سنا کہ ایک بوڑھی ماں میرے اسپتال میں آئی۔ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی اچھے گھرانے کی بڑی بی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا حال دل سنایا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرا ایک لڑکا ہے جو فلاں شہر میں ڈی ایم ہے۔ وہ بچوں کے ساتھ وہیں رہتا ہے۔ اس کا رویہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا، وہ میرا ذرا بھی خیال نہیں کرتا۔ میں بہت دنوں سے بیمار ہوں، وہ پوچھتا بھی نہیں ہے، اور خرچ کیا دے گا؟ بہرحال کسی طرح کرایہ کا انتظام کر کے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرا پورا علاج کر دیجئے اور روپے پیسے کی امید نہ رکھیے گا۔ روپیہ تو آپ بہت کما لیں گے، ایک غریب کی مدد کیجئے۔ جب میں نے یہ حال سنا تو دل بھر آیا اور میں نے کہا، بڑی اماں آپ نہ گھبرائیں، اچھی طرح علاج ہو جائے گا۔ دیکھیے، جب بچے کی تربیت غیر اسلامی طریقے پر کی جائے گی اور دینی تعلیم دینے کی بجائے اس سے دور رکھا جائے گا تو اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے، آمین۔